مسلم سائنسدانوں کا جو حشر خود ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ ہم جیسے عوام کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا، بلکہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مگر ان میں سے 5 سائنسدانوں کا مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان مسلم سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ خدا نخواستہ اگر ملک پاکستان میں بھی کوئی سیاستدان، کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھی مینٹلی طور پر خود کو تیار رکھے۔ پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے یعقوب الکندی۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو جب اقتدار ملا تو اس نے ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر دیا اور اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا اور تماشبین قہقہے لگاتے تھے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ابن رشد۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کی ستون سے باندھ دیا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں ابن سینا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، انہوں نے حالت روپوشی میں لکھی تھی۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں زکریا الرازی۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا رازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے آرڈر پاس کیا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر نہیں پھٹ جاتا۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارنے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور موت تک کبھی بھی وہ دیکھ نہیں سکا۔ نمبر 5 پہ آتے ہیں جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان کو مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا باپ کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفے اور فلکیات پہ کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابحین صرف مغرب کی لائبریری میں ملتی ہے۔ پاکستان اور مسلمانوں کی لائبریری میں یہ کبھی نہیں ملے گی۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک اس حد تک تھا کہ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا اور اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابیں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے ان عظیم سائنسدانوں کا یہ حال کیا، اور موجودہ دور میں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قابل انسان ہو تو معاشرہ اور حکومت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بحیثیت قوم ہم نے کیا کیا، کیسا سلوک کیا، انہیں کیا صلہ دلا۔ ہمارا محسن اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی بے حس ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرا اٹھنے والا سر اتنی ہمت نہیں کرتا کہ وہ اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر کوئی احسان کر سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔